بیٹھے تھے رسول. میں شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, کتب اہل بیت سے پڑھ رہا ہوں, اور مذہب شیعہ کی ضمانت سے پڑھ رہا ہوں. یہ مذہب امامیہ کے عقائد ہیں اور اسی کی میری ضمانت ہے. بیٹھے ہیں رسول, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا چونکہ میں نے پڑھا ہی نہیں کہ کیا کر رہے تھے, بس بیٹھے تھے. جبریل آیا, ان اللہ یقرئک السلام ویقول لک اعتزل عن خدیجہ 40 یوما. اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہہ رہا ہے 40 دن خدیجہ سے الگ ہو جائیں. اب اللہ جانے یار خریدار کون, بیگار والا کون, تماشائی کون, علمی جواہر سمیٹنے والا کون. 40 دن لفظ اعتزل, عزلت, گوشہ نشینی اختیار کر. نہیں بات بھی نہیں کہ بالو بھی آگے ہے. ملک باجد آگے کہہ رہا ہے جبریل, اللہ کہہ رہا ہے صم نہارا وقم لیلا ولیکن افطارک وسحرک عندنا. 40 دن روزانہ روزہ رکھ, دن میں ساری رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ, تیری سحری بھی ہماری اندیت سے آئے گی. وَلْيَكُنْ افطاروں کا و سحروں کا عندنا, ہماری اندیت سے سحری بھی آئے گی, افطاری بھی آئے گی. ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا محمد ہم جاہلوں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھتا ہے. یہ اتنی بڑی تیاری کس چیز کی ہے؟ نبوت کے لیے چلا نہیں کروایا, رسالت کے لیے نہیں کرایا, عصمت کے لیے نہیں کرایا, قرآن کے لیے نہیں کرایا, بلکہ میں آگے آگے ہوتا ہوں, قرآن میرے پیچھے پیچھے ہوتا ہے, ہر شے میری جستجو میں. یہ چلا کس خوشی میں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تجھے فاطمہ عطا کرنے لگا ہوں, استقبال کی تیاریاں کر. 40 دن میں روزہ رکھ, صم نہارا وقم لیلا. اگر کوئی برادران اہل سنت یہاں تشریف فرما ہے, الگ ہو جائیں, بیٹھے یہی رہے, خود کو علیحدہ سمجھیں. میری برادری کا معاملہ ہے, ان سے ذرا مجھے 2 ہاتھ کر لینے دو. کل تک روکتا تھا تھوڑی پڑھ, آج کہہ رہا ہے صم نہارا وقم لیلا, دن میں روزہ رکھ, رات بھر کھڑا رہے, عبادت کر. میں نے جو فیضان ملک کتب اہل بیت میں لفظ پڑھے وہ منبر حسینی کے خلاف کی قسم میں نے یہ پڑھے. فرسٹ آیت یہ حکومت ہدیہ, یہ میں اے میرے حبیب تجھے تکلیف اس لیے دے رہا ہوں, میرے تحفے کے لیے تیاری کر. دیکھیں جی, تحفہ عطا ہوتی ہے, ایتا نہیں ہوتی. جو میں 5 مجالس کا یہاں سے ہدیہ لوں گا وہ حق ہے میرا. اگر 5 روپے کا بھی مجھے عباس تحفہ دے دے, وہ میرا حق نہیں تھا, وہ عطیہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے نہ آتا ہے نہ کل کوثر, ہم تجھے فاطمہ عطا کرنے لگے ہیں. میں نے کچھ کہا, خدا کی قسم تسمے ٹوٹ جائیں گے, بس خود سوچنا. 40 دن تیرے رسول نے دن میں روزے رکھے, رات بھر عبادت کی. جس نے قرآن کے لیے تسبیح تک نہ پڑھی, اس سے اللہ چلا کروا رہا ہے. اور سحری بھی عرش سے, عرش بھی میں فیضان ملک کہہ رہا ہوں روا روی میں, ورنہ لفظ تو اندنا ہے, اندیت. اب اس کی اندیت سے پتہ نہیں کیا آیا. افطاری بھی وہیں سے, سحری بھی وہیں سے. 40 دن ہو گئے عباس مکمل. میں شیعوں کو بتانے لگا ہوں, شیعوں پر حجت قائم کرنے لگا ہوں. سر اٹھانا. 40 دن جب عشاء جی ختم ہو گئے, اب رسول اٹھے کہ رات نماز میں گزاروں. ہاتھ تکبیرت الاحرام پہ اٹھے. جبریل کی یہ ہمت تو نہیں تھی کہ اللہ کے ہاتھ کا ہاتھ پکڑے. کہ وہ مشیت کے بدن کو روکے. ہاں, قدم لیے رسول کے, پاؤں چومے, اور میں نے نہیں روکا, وہ کہہ رہا ہے اب جاگنا. ان الصلاۃ محرمۃ علیک, 40 دن پورے ہو چکے, اب نماز تم پہ حرام ہے. زہر سہروفی میرے مولا صادق کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ہم امام کی خدمت میں ہیں. امام سے ہم نے فرمایا کہ امام ہمیں کچھ عطا کریں.
تو امام کی عطاؤں کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک مرتبہ ایک راوی نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہا کہ ہمیں پنجتن کے فضائل میں سے کوئی ایک ایسی فضیلت بتائیں جس سے آج ہمارا دل باغ باغ ہو جائے۔ امام نے غور سے اپنے چاہنے والوں کو دیکھا اور فرمایا، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے اپنے بھائی سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑیوں والی حدیث، جس کے سارے راوی معصوم ہوں اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ ایک امام نے دوسرے پہلے امام سے، اور پہلے امام نے اپنے سے پہلے والے امام سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق اللہ الخلق، اللہ نے نور فاطمہ کو مخلوق کے بنانے سے پہلے بنایا۔ فضائل سننا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی گردن ہلائیے گا۔ اللہ نے نور فاطمہ کو مخلوق کی خلقت سے پہلے بنایا۔ پھر ایک مرتبہ سانس لے کے فرمایا قبل ان یخلق الآدم بألف سنہ، آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے۔ اچھا 2000 سال پہلے حضرت آدم کی خلقت سے، جب آسمان نہیں ہے زمین نہیں ہے تو 2000 کیسے ہیں؟ سال کیسے ہیں؟ سال تو سورج کی گردش سے بنتا ہے، سورج نہیں ہے تو سال کیسے بن رہا ہے؟ لہٰذا میں ان بچوں جوانوں کو کہوں گا کچھ باتیں یہاں سے نہیں سمجھی جاتی، یہاں سے سمجھی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں سنی جاتی ہیں، سمجھنے کے لیے مرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ محمد۔ کچھ باتیں وقت سے سمجھ میں آئیں گی، خود ہماری زندگی میں کچھ باتیں ہمیں 2 سال بعد سمجھ میں آئیں، کچھ باتیں ہمیں 4 سال بعد سمجھ میں آئیں، خود ہماری اسی زندگی کے اندر ساری باتیں ہمیں آج سمجھ میں نہیں آ رہی، کل آ جائیں گی۔ تو یہ کل ہمیشہ زندگی کا کل نہیں ہوتا، کبھی کبھی زندگی کے بعد کا کل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے ساری باتیں آج ہی سمجھ میں آ جائیں، مگر جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کا انکار کرنے والا طالب علم نہیں ہوتا۔ طالب علم کا کام بہت ساری باتیں سننا ہوتا ہے، پھر اسے سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ 2000 سال پہلے حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے اللہ نے نور فاطمہ کو خلق کیا۔ اب یہاں مولا نے یہ کہہ کر ذرا ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا، تو سدیر سیروفی کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ اس وقت فاطمہ کو کہاں رکھا اللہ نے، فاطمہ کے نور کو کہاں قرار دیا؟ فرمایا فی سرداق تحت العرش، اللہ نے عرش کے نیچے ایک سرداق، ایک قیمتی وجود رکھنے کی جگہ بنائی جو عرش کے نیچے تھی۔ میں نے آپ سے ضمانت لے لی ہے کہ سن لیجئے، سمجھنے میں ٹائم لگے گا۔ جی اللہ نے عرش کے نیچے ایک سرداق بنایا۔ اچھا سرداق کا لفظ بھی آیا ہے حدیث میں، اور حقہ کا لفظ بھی آیا ہے حدیث میں، اور غوامس کا لفظ بھی آیا ہے حدیث میں۔ کہاں رکھا اللہ نے ہمارے انوار کو؟ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کا نور پہلے کہاں تھا کہاں اس وقت میں، تو جو تعبیریں آئی ہیں ان میں سے ایک تعبیر آئی ہے تحت حقت العرش، تحت سرداق العرش، فی غمامد علم اللہ، یہ الفاظ آئے کہ اللہ نے ہمارا نور عرش کے نیچے ایک حقہ، اب حقہ جیسے ہمارے اردو میں حقہ لکھا جاتا ہے، اسی امتحان عربی میں لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے، کیا معنی ہے اس کی تفسیر کسی اور موقع پر۔ بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں، لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم جب معراج میں گئے، چھوٹا سا واقعہ سنتے جاؤ۔ اچھا اب حوالے دوں گا، بڑا مقصد ہوگا، ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے اور دوسرے اکابر اسلام نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ پیغمبر جب معراج میں گئے تو جنت کی سیر کرتے کرتے پیغمبر ایک مقام پہ پہنچے، سیب کا ایک درخت تھا اور اس درخت میں کوئی ایک ہی پھل لگا ہوا تھا، ایک، اس سے اس طریقے سے نور ساطع تھا۔ اب لفظ فَفَزِعَ مِنْهَا کہ پیغمبر کو اس نور کے دیکھنے سے دہشت ہو گئی، کہا جبریل، حضرت جبریل تو ساتھ میں،
کہا جبریل یہ درخت کیا؟ کہا یا رسول اللہ سیب کا درخت ہے. کہا ٹھیک ہے یہ پھل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس پھل میں آپ کی بیٹی کا نور ہے. آج سمجھ میں آیا بھائی توجہ رہے کہ صلب آدم میں رسول کا اور 12 اماموں کا نور رکھا گیا، 13 معصومین کا، اور وہی نور منتقل ہوتا ہوا جب عبداللہ اور ابو طالب تک پہنچا تو صلب عبداللہ سے پیغمبر پیدا ہوئے، صلب ابو طالب سے علی پیدا ہوئے. ان پیغمبروں کی پیشانی میں سجدہ کا نور نہیں رکھا گیا، ورنہ جبریل معراج میں یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ اس میں آپ کی بیٹی کا نور ہے. تو اب تم سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نور، اتنا پاکیزہ نور، اتنا معصوم نور، جسے معصوم انبیاء کے سربوں میں نہ رکھا جائے، کیا اسے ایسے پیٹ میں منتقل کیا جا سکتا ہے جس میں مشرکین کے بچے پڑ چکے ہوں؟ عجیب ہے، عجیب مراحل ہیں اور عجیب مسائل ہیں. میں تو کامن سینس کا ایک سوال تم سے کر رہا ہوں، میں خود کوئی رائے نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ پاکیزہ نور جسے آدم کی پیشانی برداشت نہ کر سکے، جسے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا جسد مطہر برداشت نہ کر سکے، وہ ایسے شکم میں جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو یا رسول اللہ توڑیے کھا لیجیے، یہ دوسری دلیل ہے اس نور کے پاکیزہ ہونے کی. جبریل کا جملہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس پھل میں آپ کی بیٹی کا نور ہے، اسے توڑیے کھا لیجیے. کیا عجیب بات ہے، جبریل توڑو دے دو. کبھی اتنا پاکیزہ ہے کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. اتنا پاکیزہ ہے کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. یا رسول اللہ توڑیے کھا لیجیے. روایتیں لکھتی ہیں کہ پیغمبر اکرم آگے بڑھے، اسے توڑا، اسے آپ نے تناول فرمایا، اور اسی شب میں نور جناب سیدہ بطن مطہر جناب خدیجہ میں منتقل ہوا. آج سمجھ میں آیا کہ معراج کی وجہ کیا تھی. آج معراج کا سبب سمجھ میں آ گیا. اب میں جملہ بدل دوں، حبیب قرآن تیرے گھر بھیجا تھا، سیدہ کا نور لینے کے لیے تجھے آنا پڑے گا، تیرے گھر نہیں بھیجوں گا. اب کچھ فرق سمجھ میں آیا سیدہ میں اور قرآن میں؟ حبیب تو جہاں ہوگا قرآن وہاں آئے گا. آیا غار حرا میں آیا، خدیجہ کے حجرے میں آیا، مکے میں آیا، مدینے میں آیا، جنگوں میں جہاں رسول تھے وہاں آیا. رسول ناکے کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے وہاں قرآن آ گیا، تو قرآن بھیجا گیا ہے رسول کے پاس. یہی ہوا، بھیج دیا. اور حبیب یہ سیدہ کا نور بھیجا نہیں جائے گا، اسے لینے کے لیے تو آئے گا. میں کچھ فرق سمجھ میں آیا کہ 6666 آیتیں میرے نبی پہ آئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیتوں کی تعداد 6666. قرآن میں اور سیدہ میں فرق سمجھ میں آ گیا. قرآن آیا نبی کے گھر میں، سیدہ کا نور لینے کے لیے بلایا گیا ہے نبی کو. تو یہی تو فرق ہے کہ 6500 آیتیں آئیں، ایک آیت کے لیے میرا نبی کھڑا نہیں ہوا، اور جب بھی سیدہ آئی ہے میرا نبی کود کے کھڑا ہو گیا ہے.